اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سامعین عزیز، مومنین مومنات، بہت بڑا بابرکت دن، بہت بڑی بابرکت رات، 25 کا دن، یہ دو اہمیت کے حامل ہیں اور خوش نصیب ہیں ہمارا میں سے وہ مومن مومنات کے جو اس رات میں اور آنے والے دن میں اعمال انجام دے، ذکر خدا میں اپنے آپ کو مصروف رکھے۔ اس رات اور دن کے چند ایک اعمال ہیں اور فضائل ہیں، وہ بیان کرنے ہیں اس ویڈیو میں۔ دیکھیے عزیزان گرامی قدر، 25 ذی القعدہ کی رات اور 25 ذی القعدہ کا دن جو ہے وہ بہت ہی متبرک ہیں۔ 25 ذی القعدہ کی جو رات ہے یہ دحو الارض کی رات سے منسوب ہے، زمین پانی پر بچھائی گئی تھی۔ یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، بابرکت رات ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا بندگان خدا عزیز، کنیزان خدا کو چاہیے کہ اس رات میں اور اس دن میں مصروف عبادت رہیں، کیونکہ یہ مصروف عبادت رہنا باعث اجر و ثواب ہے۔ حسن بن علی سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں کم سن تھا کہ ایک مرتبہ 25 ذی القعدہ کی رات کو اپنے بابا کے ساتھ سرکار امام رضا علیہ السلام کی خدمت مبارک میں شرف زیارت حاصل کیا، اور زیارت کرنے کے بعد امام رضا علیہ السلام کے دولت خانے میں وہاں پر کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کی رات ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام متولد ہوئے۔ روئے زمین کو خانہ کعبہ کے نیچے بچھایا گیا۔ امام علیہ السلام فرمایا کہ جو شخص اس دن روزہ رکھے گا تو گویا اس نے ایسا ہے کہ 60 مہینوں کے روزے رکھے ہیں۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے سامعین عزیز کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہی دن ہے کہ جس میں قائم آل محمد علیہ السلام کا قیام ہوگا۔ یہ 25ویں رات کے حوالے سے 25ویں دن کا جو ہے یہ دن، یہ سال بھر کے ان 4 دنوں میں سے ایک دن ہے کہ جس میں روزہ رکھنے کی خاص فضیلت ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے روزے کی طرح ہے۔ ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں ہے کہ اس دن کا روزہ 70 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جو شخص اس دن روزہ رکھے اور اس کی رات میں عبادت کرے تو اس کے لیے 100 سال کی عبادت لکھی جائے گی۔ تو سامعین عزیز، آج کے دن یعنی 25 ماہ ذی القعدہ کا جو دن ہے، یہ روزہ رکھنے کے لیے ہر وہ چیز، جو بھی روزہ رکھے گا اس کے لیے ہر وہ چیز استغفار کرے گی جو زمین و آسمان میں ہے۔ یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ کی رحمت دنیا میں عام ہوتی ہے۔ اس دن ذکر و عبادت کے لیے جمع ہونے کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اس دن کے اعمال میں سے ایک یہ ہے کہ غسل کرنا ہے۔ 25ویں ماہ ذی القعدہ کی نیت سے غسل کیجیے گا اور روزہ رکھنا ہے، اور ذکر و عبادت اور تسبیح و استغفار میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا ہے۔ اور ان میں 2 اور عمل ہیں۔ پہلا عمل نماز کا ہے، جس کی نیت کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز 25 ماہ ذی القعدہ کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ۔ پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں سورہ الحمد کو 1 مرتبہ اور اس کے بعد سورہ شمس کو 5 مرتبہ پڑھنا ہے، پہلی رکعت میں بھی دوسری رکعت میں۔ نماز کو تمام کرنے کے بعد لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھیں، اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یا مقیل العثرات اقلنی عثرتی، یا مجیب الدعوات اجب دعوتی، یا سامع الاصوات اسمع صوتی، وارحمنی وتجاوز عن سیئاتی وما عندی یا ذا الجلال والاکرام۔ یہ دعا پڑھیں اور اس کے بعد مومنین کے لیے، اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا مانگے۔ اور دوسرا عمل ہے، وہ دعا ہے جو اللہم داحی الکعبۃ و فالق الحبہ۔ یہ دعا بہت لمبی ہے، اس کو ڈسکرپشن میں ہم دے دیں گے، اس کو کھول کر آپ مومنین پڑھ سکتے ہیں۔ تو مومنین سے عرض ہے، میں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے۔ خدا بند علم آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اور ایک اور روایت ملتی ہے کہ جس میں ہے کہ اس دن میں سرکار امام رضا علیہ السلام کی زیارت کرنا مستحب اعمال میں سے ہے۔ تو جو مومنین مشہد میں ہیں انہیں انشاءاللہ خدا نصیب کیا، اور ان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنے دعا میں یاد رکھیں گے۔ باقی جو جہاں پہ ہیں وہ مولا امام رضا علیہ السلام کی زیارت کوشش کریں گے کہ ڈسکرپشن میں ہم ڈال دیں، اس زیارت کو آپ پڑھیں، انشاءاللہ تعالی وہی ثواب جو مومنین وہاں پہ ہیں وہی اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ جزاک اللہ۔